الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ آج آپ ملاحظہ فرمائیں گے اپنا سبق سورۃ المائدہ شفا کی 28 نمبر آیت شفا سے آگے ملاحظہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ انی ارید، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تبوء باسمی، کہ اٹھا لے تو میرا گناہ، و اسمی کا، اور اپنا گناہ، فتکون من اصحاب النار، اور تو ان لوگوں میں سے ہو جا جو آگ میں جلنے والے ہیں، آگ والے ہیں، دوزخی ہیں۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی جزا ہے، یہی بدلہ ان لوگوں کا کہ جو ظلم کرنے والے ہیں۔ قبل ازیں آپ یہ سن چکے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل، کہ جن کا شادی کے معاملہ میں جھگڑا تھا، یہ پہلا جھگڑا لڑائی ہے اور جس کا سبب عورت بنی ہے۔ یہ پہلی لڑائی ہے جس کا سبب عورت بنی، اور یہ پہلا قتل ہے جو عورت کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے، اور عورت کے حسن کی وجہ سے قتل کیا گیا کہ میں نے یہ عورت لینی ہے یا میں نے یہ عورت لینی ہے، اس بنا پہ یہ پہلا قتل ہوا۔ تو قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کا جب اعلان کیا کہ میں تجھے قتل کروں گا، اور حابیل نے کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا اگر تو مجھے قتل کرنا چاہے گا، یعنی میں اپنی جان کو بچاؤں گا تو صحیح، مگر اپنے دفاع میں تجھ کو قتل نہیں کروں گا، میں خود قتل ہو جاؤں گا۔ اور یہ ایسے کیوں ہوگا کہ میں انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں اس اللہ سے جو کائنات کا پالنے والا ہے۔ انی ارید، میں چاہتا ہوں، یعنی معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، کسی کو جہنمی بنانے کی خواہش بھی تو اچھی نہیں ہے، یعنی میں چاہتا ہوں کہ تو جہنمی ہو جائے۔ دراصل ان کے فرمانے کا یہ مقصد ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جرم مجھ سے سرزد نہ ہو، تو جرم کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، تو شیطان کے چنگل میں پھنس چکا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے شر سے جہاں تک اپنے آپ کو ہو سکے بچاؤں، لیکن اگر میں نہ بچا سکا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر وہ جو میں چاہتا ہوں کہ میں بچ جاؤں، اگر تو جہنمی ہوتا تو ہو جا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں یہ معنی ہوگا انی ارید، میں چاہتا ہوں، یعنی حقیقی طور پر میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی جان کو تو سے بچا لوں، لیکن اگر تو باز نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ میں چاہتا ہوں کہ تو ان تبوء باسمی و اسمک، میرا اور اپنا گناہ تو لے لے۔ میرے کریمہ کا تاجر بوجم شفیع مظلوم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی صحابہ کرام سے ارشاد گرامی قدر فرمایا تھا، تمہارے نزدیک سب سے زیادہ مفلس بندہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو ایک وقت کا کھانا میسر نہ ہو، یعنی ایک وقت کا بھی کھانا میسر نہ ہو، اور جس کو پہننے کے لیے، ستر چھپانے کے لیے کوئی لباس میسر نہ ہو، جس کو سر چھپانے کے لیے کوئی کٹیا میسر نہ ہو، ہم سمجھتے ہیں بڑا بیچارہ مفلس ہے، بڑا غریب ہے، بڑا نادار ہے، بڑا بے چارہ ہے۔ بے چارہ جس کا کوئی بھی چارہ نہیں ہے وہ ہے۔ میری کریمہ کا فرمایا کہ نہیں، وہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا، اور نیکیوں کے انبار کو دیکھ کر اور گناہوں کی قلت کو دیکھ کر، مقدار میں گناہ تھوڑے نظر آئیں گے، نیکیوں کے انبار لگے ہوئے آئیں گے، اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے گا کہ میں بخشا آیا ہوں، میری اتنی نیکیاں ہیں، میرا حساب ہوگا میزان عادل پر تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، کیونکہ گناہ میرے نہ ہونے کے برابر ہیں اور نیکیاں اتنی کثرت کے ساتھ۔
ابھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہوگا کہ وہ کچھ لوگ آ جائیں گے جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا، کسی کا مال دبایا تھا، کسی کی زمین و جائیداد گھر پر کھیتی باڑی پہ قبضہ کر لیا تھا، یا کسی کے گھر پر قبضہ کر لیا تھا، یا کسی کو گالی بکی تھی، یا کسی کو مارا پیٹا تھا، وہ لوگ آ جائیں گے اور آ کر بارگاہ حریم ناز میں عرض کریں گے، اے رب ذوالجلال، اس بندے نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی۔ وہ بندہ جو بظاہر عابد تھا، زاہد تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، لوگوں کی نظر میں بڑی عزت والا تھا، بڑا عابد و زاہد تھا، اب اس کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ آ کے کہیں گے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ تو رب کائنات فرمائے گا آج میرے دربار میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، گویا میں بدلہ لے کے دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا فرشتوں کو حکم دے گا اس ظالم کی نیکیاں ان مظلوموں کو دینا شروع کر دو۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی مظلوم باقی ہوں گے جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی، خواہ کسی کو گالی بکی ہے، خواہ کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہے، خواہ کسی کے ساتھ دھوکہ فریب کیا ہے، خواہ کسی بھی اعتبار سے کسی کو لوٹا ہے۔ یہی نہیں وہ راہزن کہ جو سڑک پر کھڑے ہو کر گن پوائنٹ پر لوٹتے ہیں، وہی لوٹنے والے نہیں ہیں، دکاندار بھی لوٹتے ہیں، کاروبار کرنے والے بھی لوٹتے ہیں، جو بھی یہ لٹیرے ہیں رب کائنات جل وعلا کے حضور ان کو معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں مظلوموں کو دی جائیں گی جن کو انہوں نے لوٹا تھا، جن کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ شامی شیب میں ہے کہ 3 درہم کے بدلہ میں 700 مقبول نمازیں دی جائے گی۔ الیاذ باللہ تعالیٰ، اگر یہ حالت ہے تو پھر تو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز یہ عبد ناچیز بھی ادا کرتا ہے، روزانہ پڑھتے ہیں، مگر نہیں جانتے کہ کس دن کی کون سی قبول ہے اور کون سی مردود ہے، نہیں جانتے۔ وہ نماز جو مقبول نماز ہے وہ دے دی جائے گی، وہ صدقات و خیرات دے دیے جائیں گے، وہ حج دے دیا جائے گا، عمرہ دے دیا جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں جہاں نیکیوں کا انبار تھا وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی کچھ مظلوم باقی ہوں گے جن پر اس نے ظلم کیا تھا۔ بس کریں گے پروردگار عالم اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی، اب ہمیں کیا ملے گا؟ تو رب کائنات فرمائے کہ میرے حضور آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، حکم ہوگا ان مظلوموں کے گناہ لے کر ظالم کے پلے میں ڈالنا شروع کر دو۔ تھوڑی ہی دیر میں جہاں نیکیوں کا انبار تھا وہاں گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ یہ عابد و زاہد، یہ دنیا میں متقیوں پر پرہیزگار کہلوانے والا معاذ اللہ تعالیٰ گناہوں کے بوجھ تلے دب جائے گا۔ میرا اللہ حکم دے گا اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دو۔ یہ ہے جو سب سے بڑا مفلس ہے قیامت کے دن، یہ ہے جس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک روایت کا مفہوم بنتے ہیں کہ مقتول قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا پروردگار عالم جل وعلا مجھے بتایا جائے میری زندگی کا چراغ کیوں گل کیا گیا۔ ایک قاتل 3 کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، ایک حق اللہ تعالیٰ کا کہ اس سے موت و حیات کو اپنے دستے قدرت پہ رکھا، منع کیا تھا کسی ایمان والے کو قتل نہیں کرنا، اس سے قتل کر کے اپنے رب کی نافرمانی کی، ایک حق اللہ تعالیٰ کا ضائع کیا۔ دوسرا حق اگر وہ خاوند ہے تو بیوی کا، وہ بیٹا ہے تو ماں باپ کا، وہ ماں باپ ہے تو اولاد کا، اللہ القیاس جو اس کے ورثاء ہیں ان کا حق اس نے ضائع کر دیا۔ اب ان کے ورثاء کی مرضی ہے خون بہا لے کے راضی ہو جائیں، اس کو تختہ دار تک پہنچا کے راضی ہو جائیں یا ویسے معاف کر دیں۔ اور تیسرا حق مقتول کا اپنا ہے، وہ قیامت کے اپنا کٹا ہوا سر لے کے بارگاہ قدس پہ حاضر ہو کے عرض کرے گا پروردگار عالم مجھے بتایا جائے مجھے کس قصور کی پاداش میں قتل کیا گیا ہے، میری زندگی کا چراغ کیوں گل کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا اس ظالم قاتل کی نیکیاں اس مظلوم یعنی مقتول کو عطا فرما دے گا۔ اگر نیکیاں کم ہوئیں تو مقتول کے گناہ قاتل کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے۔ یہ معنی ہوگا کہ میرا گناہ بھی تو لے جا اور اپنا گناہ بھی تو لے جا۔
دونوں کا گناہ تو لے جا، وگرنہ یہ نہیں کہ میں تجھے قتل کرتا ہوں تو مجھے، یہ تو برابر کا ہے۔ جس طرح آپ کو پہلے سن چکے ہیں، کریم آقا فرماتے ہیں قیامت کے قریب جا کر قاتل بھی جہنمی ہوگا، مقتول بھی جہنمی ہوگا۔ عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام، قاتل جہنم میں جائے گا سمجھ آتی ہے، مگر مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ میرے قریب نے اشارہ فرمایا تھا دراصل دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے تھے، جس طرح لڑائی میں ہوتا ہے، دونوں جانب سے فائرنگ ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے تھے، ایک ہو گیا دوسرا بچ گیا، وہ بھی قتل کرنا چاہتا ہے، اس لیے دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ اس سے کہا وذالک جزاء الظالمین، اور جہنم کی آگ ہی ظالموں کی جزا ہے۔ فطوعت لہ نفسہ، تو برانگیختہ کیا اس کو اس کے نفس نے، یعنی ابلیس لعین نفس امارہ نے اس کو برانگیختہ کیا۔ آج تک کسی کو قتل نہیں کیا گیا تھا، نہیں پتہ تھا قتل کیسے کیا جاتا ہے۔ بات حیران کن ہے، بعض مفسرین کرام نقل فرمایا یہ حابیل پہلا مردہ تھا جس روئے زمین پر جس کو موت سے ہمکنار کیا گیا ہے، اس سے پہلے کوئی مرا ہی نہیں تھا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ ساری کی ساری ابھی زندہ تھی، ان میں سے کسی کی بھی وفات نہ ہوئی تھی۔ سب سے پہلا جو شخص فوت ہوا جس کو موت نے آن دبوچا وہ حابیل ہے، قابیل اس کا قاتل ہے۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ قتل کیا جائے گا؟ اس کے ذہن میں کس نے یہ بات ڈالی کہ اس کو راستے سے ہٹانے کا طریقہ کیا ہے، یا عقلیمہ نام اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، میں کس طرح اس کو اپنے راستے سے ہٹاؤں؟ کیونکہ ابھی تک تو یہ قتل و غارت گری کا تو سلسلہ ہی شروع نہ ہوا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی مر بھی جاتا ہے اور پھر مر کر جدا ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں تھا، موت تو کسی کو آئی ہی نہیں تھی۔ کہا جاتے ہیں مفسرین کرام نقل کیا، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے، جس کے سامنے شیطان آیا، شیطان نے ایک جانور کو پکڑا، اس کا سر پتھر پہ رکھا اور دوسرا پتھر اس کے سر پہ دے مارا، وہ جانور تڑپا، کچھ دیر تک تڑپتا رہا، پھر تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا، اس سے اس کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا۔ اب حابیل کو پتہ چلا کہ اس طرح کو بندہ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی حرکت نہیں کرتے، وہ چلتا پھرتا بھی نہیں ہے، وہ بات بھی نہیں کر سکتا، وہ کھا پی بھی نہیں سکتا۔ اس سے اس مرے ہوئے جانور کو دیکھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا یہ طریقہ ہے کسی کو راستے سے ہٹانے کا۔ چنانچہ حابیل ایک پتھر پر سر رکھے سویا ہوا تھا، قابیل ایک بڑا سا پتھر اٹھا لایا اور سوئے ہوئے حابیل کے سر پر وہ پتھر پھینک دیا، سر کچلا گیا اور حابیل قتل ہو گیا۔ اس کائنات ہستی کا پہلا مقتول تھا کہ جس کا خون زمین نے پیا ہے، جس کے خون سے زمین سیراب ہوئی، یہ پہلا مقتول تھا۔ العیاذ باللہ تعالی ثم العیاذ باللہ تعالی۔ رب کریم فرماتا ہے فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، تو اس کے نفس نے برانگیختہ کیا اس کو اس کے بھائی کے قتل کے بارے میں، تو فقتلہ، بس اس نے اس کو قتل کر دیا۔ العیاذ باللہ تعالی ثم العیاذ باللہ تعالی۔ معلوم نہیں کہ کتنی دیر تک اس کے دل میں یہ کشمکش جاری ہوگی کہ میں اپنے بھائی کو قتل کروں نہ کروں۔ پھر وہ بھی یہ بھی نہیں جانتا تھا قتل کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دوبارہ انسان زندہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، اسے قبل تو کوئی مرا ہی نہیں تھا۔ ہاں البتہ اس نے شیطان لعین کے شر کو دیکھا تھا، جو انسان کا ازلی دشمن ہے، اس کے شر کو دیکھا تھا کہ ایک پرندے کو اس نے ہلاک کر کے پھینک دیا، اب وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، بات نہیں کر سکتا تھا، پرندہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ قابیل کو یہی سمجھ آئی کہ میں بھی ایسے کروں گا، پھر حابیل نہ اٹھ کے کھڑا ہو سکے گا، نہ بات کر سکے گا، نہ آ جا سکے گا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس نے اس جانور کو مرتے ہوئے اور مرے ہوئے دیکھا تھا۔ چنانچہ میرا اللہ اشارہ فرماتے ہیں فقتلہ،
اس نے اس کو قتل کر دیا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اس کی صبح اس حال میں ہوئی وہ شدید نقصان اٹھانے والا تھا، گویا اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلا گناہ تکبر اور حسد کی وجہ سے ہوا، جو ابلیس لعین نے کیا۔ اس نے تکبر کیا تھا انا خیر منہ، اور حسد کیا تھا کہ میں اتنے عرصے کا عابد و زاہد اس انسان کو کیوں سجدہ کروں۔ یہ پہلا گناہ اس سے سرزد ہوا تھا۔ یہ دوسرا گناہ قابیل سے سرزد ہوا۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، معاذ اللہ تعالیٰ اس کا سبب وہ لڑکی بنی جس کی خاطر قتل کیا گیا تھا۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس کی صبح پھر شدید نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوئی، جس طرح میں حدیث کا بیان کر چکا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائماً ابدا، میرے کریم نے ارشاد فرمایا قیامت تک جو ظلماً قتل کیا جائے گا، ایک گناہ قاتل کے سر اور دوسرا قابیل کے سر ہوتا چلا جائے گا، الیاذ باللہ تعالیٰ، کہ اس نے گناہ کی ابتدا کی ہے، قتل کی ابتدا کی ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ پھر وہ کتنے نقصان میں رہا، میرا اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بس صبح اس حال میں کی وہ سخت گھاٹے میں تھا، سخت نقصان میں تھا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔